بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، رزق کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ پریشان ہیں اور پریشانی کے اندر آپ اتنی حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آئے روز پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور روز بروز پریشانی اوپر کو جا رہی ہے، نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی۔ کبھی ادھر سے پریشانی، کبھی ادھر سے پریشانی، حالات نے آپ کو ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، پریشانیوں نے آپ کو ایسے گھیرا ہے کہ ہر وقت آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کے کانوں پہ بوجھ رہتا ہے، آپ کی ایسے ایک طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، آپ کو کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں جی، تو پریشانی جب ہو جائے نا تو پھر انسان کو کھانے کے لیے بالکل جی نہیں چاہتا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ تنہائی میں چلا جاؤں، اکیلے میں چلا جاؤں، ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، جہاں میں کسی سے بات نہ کروں۔ تو جب آپ کے ساتھ یہ صورتحال ہو جائے، آپ پریشان ہوں مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، یا آپ پریشان ہوں اولاد کی وجہ سے، یا آپ پریشان ہوں رشتوں کی وجہ سے، یا آپ پریشان ہوں جاب کی وجہ سے، یا آپ پریشان ہوں کسی بھی حاجت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد اللہ کے 2 نام اور قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ ساری پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے وہ بڑی ایسی آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے سے آپ اس کو اگر جتنی مرتبہ ہم نے بتایا اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا، رب کعبہ کی قسم، مشکلات تو دور ہو گئی ہیں، ان کی تکلیفیں تو دور ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں، اتنا رزق ملا ہے کہ 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں نا تو اس رزق کو ختم نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسی صورت ہے، ایسی آیت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس آیت کی طرف، اس صورت کی طرف، ان 2 ناموں کی طرف کہ جن کے عمل سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہماری تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ بیماریاں، پرانی سی پرانی بیماری اگر آپ کو لگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تھک چکے ہیں تو وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، قرآن پاک کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ آپ نے تنہائی میں چلے جانا ہے، اکیلی جگہ میں چلے جانا ہے، ایسی جگہ جہاں آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو، اور وہاں جا کر آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے۔ یہ 1 گلاس ہے نا، یہ پانی لے لینا ہے، اس کے 3 حصے، 1 2 اور 3، اس پورے گلاس کو آپ نے پانی میں سے بھر دینا ہے۔ لگاتار 11 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، 11 دن، اور یاد رکھیں ہر روز نیا پانی لینا ہے۔ یہ اس لیے پہلے بتا رہا ہوں، بعد میں اکثر لوگ پھر وہ ویڈیو کو سکپ کر کے سنتے ہیں، پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں حضرت کب بتایا، کیسے بتایا، تو وہ پہلے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ 3 حصے کر لینے، 1 حصے پانی کو آپ نے چھت میں چڑیوں کے آگے ڈال لینا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ صدقہ ہو جائے گا اور اللہ کی معیت شامل حال ہو جائے گی، آنے والی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جو دوسرا حصہ ہوگا نا، دوسرا حصہ، اس کو گھر میں کھانے والے جگہ پہ ڈال دیں، جہاں آپ جس جگہ سے پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو کھانے سے مراد کہ کھانا پکانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے نا، تو اس جگہ آپ ڈال دیجئے تاکہ وہ اس برتن میں، تاکہ وہ جو استعمال ہو پینے کے لیے، تو پھر وہ گھر کے تمام افراد پی لیں گے، کھا لیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو لڑائیاں ہیں نا، بات بات پہ لڑائی ہوتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی اور لڑائی اتنی دور تک چلی جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ لڑائیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، تو 2 ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے نا پانی کا، اب یہ آپ اندازے کے مطابق کریں۔ اکثر لوگ پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں حضرت ان کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے، تو اندازے کے مطابق انسان اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو تیسرے حصے کو آپ نے اس میں اور پانی ملا دینا ہے اور گھر کے چاروں کونوں میں ایسے چھڑک لینا ہے، ایسے چاروں کونوں میں جا کے نا گھر میں جو ہے وہ پانی چھڑک دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بندشیں، تعویذات، جادو
نظر بد اور جنات وغیرہ سے آپ کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ تو 11 دن آپ نے کرنا ہے، ہر روز نیا پانی، ہر روز یہی عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، ایسے پھونک مار کے پھر یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے تنہائی کے اندر سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، نہیں تو 5 بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور 2 بار اس ویڈیو میں سے آپ نے سننا ہے اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھرپور تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، 5 بار اپنی زبان سے ادا کریں اور 2 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں۔ اگر تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار بڑے بھرپور انداز سے، میٹھے انداز سے، آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کیسے؟ آئیے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار پڑھ لیجئے گا، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 5 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور 2 بار اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ ایک آیت، کون سے آیت ہے وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، اور 2 نام، کون سے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ 2 نام آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، یہ آپ نے، یہ جو آیت ہے یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی؟ 1313 مرتبہ، 1313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر سلام قولا من رب الرحیم، صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے اندر وہ اسم اعظم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ اسم اعظم ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں تصور کر سکتے کہ اس کے کیا کیا معجزات ہیں، کیا کیا انوارات ہیں، برکات ہیں۔ اللہ غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھنے کے بعد 1313 مرتبہ وہ اور 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے نہیں استغفر اللہ، ایسے نہیں، کسی کے ساتھ باتوں میں لگے ہوں اور ادھر ساتھ عمل کر رہے ہوں، ایسے بھی نہیں ہونا۔ پھر آپ نے عمل مکمل ہو جائے گا تو 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ یہ عمل مکمل کر کے یہ 1 گلاس جو پانی لیا تھا اس پہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس پانی کا طریقہ آپ کو شروع میں بتا دیا۔ جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے، آپ کی اور میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔